اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو خوب برکتیں دے. اور رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور ماشاءاللہ سلسلہ بھی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس مقدس مہینے میں لوگوں کو جو ہے دین کے معاملات سمجھ میں آئیں کہ دین کیا ہے. بے شک. تو یہ سوال بڑا اہم ہے جو ہم سنتے چلے آئے سب لوگوں سے کہ شیطان بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور اس نے جو ہے کبھی اللہ کی شان میں شرک تک نہیں کیا، کوئی ایسی بات ہی نہیں کی اس نے اللہ کی شان میں. تو واقعی اس کا ایسا جرم کیا تھا کہ وہ اتنا زیادہ یعنی کہ ذلیل ہو گیا کہ اس نے معاذ اللہ اللہ سے مہلت مانگ لی کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں. تو اس کے لیے مطلب میرا ایک مشورہ ہوتا ہے ہمیشہ لوگوں کو، جب آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں نا، اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، تو اس کے لیے آپ قرآن تو اس کی ایک مطلب ترتیب تو ہے، لیکن جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، وہ شروع کرے وہاں سے جب اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہ آیت وہ 30 سے لے کر 39 تک، یعنی کہ سب کچھ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے. اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں تو اس سیکوینس کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت بیان کرتا ہے، اعلان فرما رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے رب تو ایسے کو بنائے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے. مطلب کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں؟ جی ہم تیری ثنا کے لیے کافی نہیں؟ جی تو اللہ رب العزت فرماتا یہی ہے نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جی اور پھر جو سوالات، اب یہاں پہ اہم ترین معاملہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا تو فرشتوں نے اپنے آرگومنٹس کیوں دیے؟ صحیح. یہ ایک بہت اہم ترین بات ہے کہ اس کے اوپر سوچنے کی فکر کی ضرورت ہے. تو اب اس آرگومنٹس میں بھی اللہ رب العزت کا احسان دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے باس پرست نہیں فرمائی جی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، جرت کیسے ہوئی کہ رب کے کلام کرنے کے بعد تم اپنے آرگومنٹ دو، ایک اپنی رائے دو. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اس مقام پر بھی اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے جی اس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کتنی محبت فرماتا ہے اللہ اپنے مخلوق سے. اور یہ فرشتے ہیں جو کہ اتنی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جس کو جو حکم ملا ہوا ہے، اور وہ انسان جس کو اللہ رب العزت اپنا محبوب بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہے، تو اس سے کتنی محبت فرماتا ہوگا رب. یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس میں انبیاء کے سردار اور ان سے اللہ کی کیا محبت ہوگی، اس کمال کی محبت کو بھی شاید ہم آپ کا ذہن جو ہے نہ سمجھ سکے. بالکل. کہ جب یہاں پر رب اتنے مطلب پیارے انداز میں بتا رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ رب کیا فرما رہا ہے کہ یعنی کہ ایک سوال رکھ دیا تھا فرشتوں نے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے میں نے آدم کو علم دیتا ہوں، اور اللہ نے کہا کہ میں نے اسے علم دیا، اسے اپنے اچھے اچھے نام بتائے، سکھائے. اور علم عطا کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو. آدم سے پوچھ لو. ہاں کہ تم نے اعتراض کیا تھا نا، تمہارے ذہن میں جو بھی آیا، تمہارے شعور میں، عقل میں، جو بھی اللہ نے انہیں عطا کیا ہو، کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو. اور پھر اللہ ہی کہتا ہے کہ آدم نے اس کے صحیح جوابات دیے، جس کو میں کہتا ہوں اس کو ہم کہہ دیں کہ ایک گریٹ ڈیبیٹ ہو گئی. صحیح. اتنے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں، اللہ نے دربار لگایا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو. اتنا بڑا رب کا یعنی کہ مطلب کہ معاملہ، اور اس پر بھی جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے جو آرگومنٹس تھے اس پہ جوابات دیے، تو اللہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو وہاں پر بھی ایک معاملہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوئی تو اس بات کو جسٹیفائی کیا گیا، بتایا گیا، اور ان کی اس جو علم اللہ نے عطا کیا، اس جو مقام عطا کیا، اس پورے مقام کو جسٹیفائی کروایا گیا. جی ایک بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مخلوق اس بات کو سمجھ جائے تو میں کہتا ہوں کم سے کم وہ کبھی اللہ سے بغاوت نہ کرے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں ایک بات اور بھی ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آتی ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ یا رب یہ فساد کریں گے، رب نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت فرشتوں پر ظاہر کی رب تبارک و تعالیٰ نے، اس کا جو معیار تھا وہ علم تھا. بے شک بے شک بے شک بے شک کہ علم، میں نے انہیں علم عطا فرمایا ہے، تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو.
تو بے شک، علم جو ہے وہ معیار ہے معیار، فضیلت کا، بے شک، یہ بھی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب ایک بات میرے ذہن میں ابھی آج جب گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ دین نہیں ہے، دین ہے مذہب نہیں ہے۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے سر؟ چلے پہلے یہ اس کو بتا دوں، اس کے بعد پھر وہ اصل میں ایک بات آ گئی ہے تو ذرا وہ کنفیوژن اگر ہو تو کلیئر ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس سوال کو اس والی بات کے بعد آپ رکھیں زیادہ بہتر نہیں چلے ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا کر تاکہ وہ لیجیے۔ سیکوینس آپ کے وہ ڈسٹرب نہ ہو نا، ٹھیک ہے، آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو جو بات ہم کر رہے ہیں وہ گفتگو کی سیکوینس ہونے ملے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب پیش کیا آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام نے ثابت کر دیا، جی تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے تم سب ان کی جو قابلیت ہے جو میری عطا سے ہی ہے اسے تسلیم کرو، اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اللہ نے کہا پھر یہ چونکہ اس نے میرا حکم نہیں مانا یہ کافر ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کو کہا، اس کی وائف ان کی بیگم حوا کو کہا کہ آپ جنت میں رہو، اور پھر اللہ نے وہاں پر بھی آدم علیہ السلام کو تلقین کی کہ تم رہو کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن فلاں شے کی طرف نہ جانا، وہ کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، مطلب ایک اللہ نے ایک لمٹ لگا دی، ایک لمٹ دی جی کہ اس جگہ آپ نے نہیں جانا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سوال ہے کہ اللہ نے وہاں بالکل ایک اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا کہ سب نے تسلیم کر لیا آدم کو سوائے ابلیس کے۔ اب یہ آگے کی آیت میں اللہ بتاتا ہے جی کیا رب کو نہیں معلوم کہ ابلیس نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ اپنی زبان سے کہو، تو وہ آیت کا مفہوم ہے کہ رب پوچھتا ہے کہ بتا تجھے کس چیز نے میرے حکم کو ماننے سے روکا؟ اللہ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک اپنے دل کی بات کی، اپنے اندر پیدا ہونے والے حسد کی بات کی، ٹھیک ہے جی، اور اپنی چاہت کی بات کی جس میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ سپیریئر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی خود ساختہ چاہت تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن رب نے کیا معیار بنایا؟ جیسے کہ آپ نے کہا جی کہ رب نے معیار بنایا تھا علم کو، جی، بے شک بے شک، ٹھیک ہے، بالکل اور اس علم میں ابلیس ناکام ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں، نہیں کر سکا تھا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہٹ دھرمی پہ تھا کہ اپنے آپ کو آگ سے پیدائش کی صورت میں طاقتور اور بہت ممتاز گردانتا تھا، جی تو اس نے اپنے دل کی بات کر دی، یعنی کہ اپنے فیصلے سے اپنے عمل سے خود آگاہ کیا کہ میں نے جو تیرا حکم نہیں مانا، دراصل میرے اندر یہ حسد جلن کی جو معاملات تھے وہ تھے۔ جی اچھا اب اس کے ایک اور اینگل سوچیں، سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کر دیا، جی اب یہاں پر جب رب آگے بیان کر رہا ہے تو یہاں پر ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ جب کسی سے آپ حجت کرتے ہیں در حقیقت ایک بہانہ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ جی یہ معافی مانگ لے، تسلی کر لے، تو اس لفظ بھی غور کرے کہ بتا تجھے کس چیز نے میرے حکم کو ماننے سے روکا، جی تو اس میں ایک حجت ہوتی ہے کہ شیطان کو چاہیے تھا اللہ سے معافی مانگ لیتا، جی لیکن اس نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم کے برخلاف اپنی خواہش کا بیان کیا۔ جی اس بات کو سمجھے، اس کا جرم کیا تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی منطق بیان کی، صحیح، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو میں نے خود ہی بتا دیا اپنا جرم۔ وہ جو یہ جو لفظ تھے نا یہ جی جی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، یعنی کہ اپنے آپ کو خود ساختہ جو ہے وہ اس نے ایک قانون کے تحت بتایا کہ میں سپیریئر ہوں، جب کتاب کہہ رہا ہے نہیں سپیریئر وہ ہے جو علم والا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جی تو اس نے رب کے قانون کے برخلاف ایک اپنا نقطہ بیان کیا، اپنا ایک قانون بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہی اس کا جرم تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے خلاف اللہ اکبر، اپنے قانون کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے جو اس نے کیا۔ اور اس کو جب یہ احساس ہو گیا کہ یہ تو جرم تو میں نے خود بیان کر دیا، تو اس نے آگے وہ کہتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اس نے کہا کہ اور تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اس نے اللہ رب العزت پر الزام عائد کر دیا۔ شروع میں خود کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگے کیا کہہ رہا ہے جب پھنس گیا تو نے گمراہ کیا، تم نے، اور اس سے آگے رب نے پھر کیا فرمایا جی کہ جھوٹے پر خدا اللہ کی لعنت۔ بے شک، تو سب سے پہلے لعنت جس کو پڑی ہے جی وہ اس ابلیس کو پڑی،
جی سب سے پہلے لعنت پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اس سے پہلے رب نے لعنت نہیں بھیجی، کہا تو کافر ہو گیا. ٹھیک ہے. لعنت سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ کفر کرے، وہ توبہ کر کے دوبارہ دار اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. جی جس پر رب لعنت ڈال دے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کی رحمت سے محروم ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. راندہ درگاہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اللہ پر الزام عائد کیا. کام اپنے تھے، سوچ اپنی تھی، معاملات سارے اپنے تھے، لیکن الزام کس پہ لگایا؟ اللہ پر. جی تو اللہ نے اس جھوٹ بولنے پہ، تو اسی لیے سوچے، تصور کرے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، بے شک، جسے ہم بے شک. بہت معمولی چیز سمجھ رہے ہیں. جی یہ معمولی نہیں ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اور اس جرم کے نتیجے میں اور پھر اللہ نے اس کے اوپر لعنت فرما دی. لعنت فرمائی. اب اس چیز کو سمجھیں آدم علیہ السلام کے واقعے سے، جی کہ جب شیطان نے کسی طریقے سے کوشش کر کے جو ہے اس حد تک بات پہنچا دی کہ آپ نے اس دانے کو، اس چیز کو کھا لیا جس کو منع فرمایا تھا رب نے، جی تو سوال وہاں بھی ہوا کہ میں نے منع نہ کیا تھا. جی تو آدم نے کوئی تعویل نہیں دی، فوراً رب کے حضور گر گئے کہ اللہ معاف کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے. تو رب کے حکم کے برخلاف جو جائے گا اللہ اکبر، اللہ وہ اکبر. راندہ تباہ و درگاہ. برباد ہو جائے گا. جی اور جو رب کے حکم کے ماتحت رہے اور اس سے کوئی سرزنش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، لرزش ہو جائے، تو اور اللہ کے حضور وہ توبہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے تو اس کی معافی ہے. معافی. تو اب اس چیز کو سمجھیں کہ گناہگار ان غدار، ہم اگر کوئی عمل کرتے جو رب کے حکم کے برخلاف ہے، جی لیکن ہم اس عمل پر تعویل، اپنے اس گندے عمل پر تعویل پیش نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ میرے رب معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہو غلطی گئی، ہوئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی. تو ہم کیا ہیں؟ گناہگار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے رب کے حکم کے برخلاف کام کیا اور اس کام کے اوپر اب تعویل پیش کر کے ایک صفائی کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس خالق کے ساتھ غداری کر رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا فرمایا. بے شک. ہم اس عہد کے ساتھ غداری کر رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عہد ہے، جی اس کے ساتھ غداری کرتے ہیں. تو یہی شیطان کا جو جرم تھا. کاش کہ ہم سمجھ جائیں اللہ کہ اکبر. اللہ رب العزت کے حکم کے برخلاف مخلوق کوئی حکم نہیں بنا سکتی. ٹھیک ہے، جو رب کو نہیں مانتا وہ جانے، لیکن جو رب کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیوں کر یہ سکون میں رہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے قانون کے خلاف قانون بنا کر بخشے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اب آپ اگلا سوال یہ نہ کر دیجئے کہ تو بھئی ہمارے ملک میں جو یہ دعویٰ ہے کہ اکثریت ہے، 90% مسلمان ہے، تو یہاں پر اسلام کے برخلاف قوانین کیسے؟ یہ سوال لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں کہ دیکھیں دین جو ہے نا، دین یہ اللہ رب العزت نے اسلام کو دین قرار دیا. تو سب سے پہلی بات ہے چونکہ اللہ نے دین قرار دیا تو دین کی جو اللہ رب العزت نے تعریف اور تشریح بیان کی کہ دین بنیادی طور پر ایک معاشرتی قوانین کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، تو اللہ رب العزت سے بہتر ہمارے معاملات کون جان سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار کے ساتھ پیدا فرمایا. جی جتنا رب نے ہمیں اختیار دیا ہے اتنا ہی رب ان اختیارات کے حوالے سے حشر میں، مالک یوم الدین ہے نا وہ، تو حشر میں ہم سے پوچھے گا. جی تو جس کو جتنا اختیار دیا ہے. تو اسلام میں آپ قرآن پڑھ لیں، قدم قدم پر آپ کی رہنمائی ہے کہ آپ نے معاشرے میں رہنے کے لیے کس طریقے سے قوانین کا احترام کرنا ہے، قوانین کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ مذہب کیا ہوتا ہے؟ سمپل ایک نظریے کا نام ہے کہ کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو لوگوں کو جو ہے وہ اچھی لگ گئی، لوگوں نے اس کو آگے بڑھانا شروع کر دی. دین میں قوانین ہوتے ہیں اور مذہب میں قوانین نہیں ہوتے، بس ایک سوچ ہوتی ہے کہ بھائی کسی نے کہہ دیا کہ تم فلاں کو، جیسے کہ آپ دیکھ مختلف جگہوں پر ہے کہ جو کوئی پسند آ جائے لوگ اس کو اتنا یعنی کہ اس کی شخصیت پستی کر دیتے کہ گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ اسے خدا سمجھ بیٹھے. تو یہ آپ کو سب کانٹیننٹ میں یہ مسئلے مطلب عجیب سی بات لگ رہی ہے، لیکن فلموں کی سطح پر جو ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی اچھا سا اداکار پاپولر ہو جاتا ہے تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اسے اپنا بھگوان بنا دیتے ہیں. ہاں بالکل ایسی سنی ہے بات، ایسی باتیں جو اخبار میں پڑھنے کو ملتی. تو یہ معاملہ ہے. تو جس
میں مذہب کی بات ہوگی تو مذہب میں صرف اور صرف ایک سوچ اور فکر کو مذہب کہتے ہیں، جبکہ ایک پورے سسٹم کے تحت کوئی فکر ہو تو اسے دین کہا جاتا ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوران گفتگو آپ نے بتایا کہ شیطان نے مہلت لی رب تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، پھر کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی میں جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو وہ تب سے ازل سے لے کر اور قیامت تک وہ اس کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ دور حاضر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان، اس کی ذریات اور اس کے پیروکار کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ نئے دور میں انہوں نے کون سی شکلیں اختیار کر لی ہیں؟ وہ کس طرح سے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں؟ وہ کس طرح سے مسلمانوں کو اللہ رب العزت سے دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے شیطان اور اس کے پیروکاروں نے تو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جانا ہے نا۔ اس نے تو رب سے وعدہ لیا ہوا ہے، مہلت لی ہوئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں تو تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو وہ بھٹکانے کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ دور میں شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، اور نوجوان نسل کو، امت مسلمہ کو ان سے بچانے کے لیے کیا مشورے آپ دینے چاہیں گے؟ دیکھیں، شیطان کا جو ازل سے ایجنڈا ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم کے خلاف کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اور اب ایک مثال ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو قرآن نے مختلف کلاس بتائی ہے ایمان کے حوالے سے، جیسے کافر کا ذکر کیا، منافق کا ذکر کیا، پھر قرآن نے جو ہے وہ مسلمان میں پھر مومن کا بھی الگ سے ذکر کیا، تو وہ سارے جو یہ کلاسز بتائیں ان کی بنیاد ہے، جو ظاہر ہے کہ تفصیلی کبھی گفتگو ہوگی تو اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ شیطان کو ہم پھر غور کرتے ہیں، شیطان نے کیا رب کا انکار کیا تھا؟ نہیں کیا۔ کیا رب کی ذات میں براہ راست کسی کو شریک کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ تو مطلب جس کو ہم عمومی طور پر کہتے ہیں شرک بھی نہیں کیا تھا۔ تو اس کا جرم کیا تھا؟ ہمیں تو یہ سوچ، اس کا جرم یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے خلاف اپنی منطق کو لانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اپنی سیلف جسٹیفیکیشن کریٹ کرنا۔ اللہ کے حکم کے آگے ہم سیلف جسٹیفیکیشن کریٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بالکل، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو بھیجا ہوا دین ہے وہ اتنا مکمل ہے کہ اس میں آپ جو ہے اعداد کے اعتبار سے اس عدد کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نیگیٹو ویلیو میں جس میں کوئی ایرر ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک، اتنا مکمل دین ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اللہ کے دین کے برخلاف اپنی منطق۔ تو آج جو نوجوان نسل تباہ ہوئی، انہیں تباہی کا سلسلہ چلا، وہ تباہی کا سلسلہ یہی سے چلا کہ جب وہ اللہ کے حکم کے برخلاف لوگ اپنے قانون چلانے لگے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم دیکھ لیں، جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہم کہنے کو 90% مسلمان کہلاتے ہیں یہاں پہ، کہ مذہب کے خانے میں جو ہے مسلمان لکھا جاتا ہے۔ تو کیا قرآن پڑھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن کا حکم ہے ہم اس کے تحت ہیں؟ صحیح، اگر ہم 90% ہیں تو کیا دین اس ملک میں نافذ کرنا، دین لوگ پتہ نہیں لوگوں کے دماغوں میں کیا ہے کہ وہ برقع پہننے کو دین کہتے ہیں، سر کاٹنے کو دین کہتے ہیں، ہاتھ کاٹنے کو دین کہتے ہیں۔ دین بنیادی طور پر سوشل جسٹس لا ہے، وہ ایک ڈومین دیتا ہے کہ آپ نے اس کی حدود میں رہ کر اپنی زندگی کے معاملات چلانے ہیں۔ لیکن وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ نے اسلام دشمنوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ اسلام سے مراد کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی جبر ہے، ظلم ہے۔ اسلام نہ جبر کا نام ہے نہ ظلم کا نام ہے، اور اسلام معاذ اللہ اول تو نیگیٹو بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن مثال ہے کہ اگر اسلام کوئی مذہب ہوتا تو وہ پھر سود کے اوپر اتنے سخت قسم کی گفتگو نہ فرماتا، اتنے سخت قسم کی سزائیں نہ فرماتا۔ صحیح، بالکل یہ ٹھیک، سب میں نے آسان سے قرآن تو پڑھیں۔ جی، تو اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں جو تمام کے تمام اللہ رب العزت کے قوانین سے متصادم قانون اور آئین ہیں، کیا وہ بطور مسلمان ہمارے لیے قابل قبول ہیں؟
اور نہ کہ ہم پاکستان کے آئین کو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے آئین کے اندر کریں. صحیح. کیا صرف یہ لکھ دینا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ یہ دین کے ماتحت ہو گیا؟ میں سمپل سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سود پاکستان کے آئین میں ہے. قرآن نے کیا کہا ہے سود کے بارے میں؟ ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے جو ہے وہ یعنی کہ جرم کا ذمہ دار ہے اور سوائے اللہ کے حکم کسی کا نہیں چلے گا. لیکن ہمارے آئین میں ثوابدیدی اختیار ہے جی. اور یہی ثوابدیدی اختیار دراصل جو ہے وہ ظلم کے راستے کھولتا ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی کیسے ہے؟ ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی کہ جو بڑا عہدیدار ہے اس کے اوپر کوئی قانون مطلب اس طرح اسے انڈیمنٹی حاصل ہے کہ کوئی اس کے اوپر کیس کرے تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے. صحیح. جبکہ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارے آئین میں کوٹا سسٹم ہے جبکہ قرآن تو کہتا ہے یہ سب پوری کائنات پوری زمین میری ہے، اے لوگوں پھیل جاؤ اس پر تلاش کرو. تو ہم کون ہوتے ہیں جو لوگ ریسٹرکٹ کریں گے تم نہیں کر سکتے تم نہیں کر سکتے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پہ جو کچھ. ٹھیک ہے. تو اب یہ مطلب ایک لمبی فہرست ہے. تو ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ووٹ دیتے ہیں، ہمارے ووٹوں سے جو لوگ آتے ہیں وہ تو اسلام کے مخالف قوانین بنا رہے ہیں، وہ ایسے قوانین بنا رہے ہیں جو براہ راست اسلام کو یعنی کہ ایک ان لوگوں کے ہیں جو اسلام سے شدید نفرت کرتے ہیں ان کے ڈیزائن کردہ قوانین ہیں جو پاکستان میں نافذ کر رہے ہیں. تو بتائیے کیا ہم اللہ رب العزت کے یہاں باست اس میں نہیں پکڑے جائیں گے؟ کیا ہمارا عمل ایسا تو نہیں کہ جو اصول منافقین کے بتائے گئے ہیں کہ ہم ان پہ پورا تو نہیں اتر رہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ اگر نوجوان نسل اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے تو آئے اس طرف جس طرف ہمارا دین کہتا ہے کہ عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جی. ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. جی. اور جس دن نوجوان نسل کو یہ بات سمجھ میں آ گئی یعنی کہ حسن سلوک، دیکھیں جب آپ عدل پہ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر حسن سلوک کی ایک دعوت ہوتی ہے. عدل کرنے والا ہی حسن سلوک کا پیکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو عدل کرتا ہے وہی ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس لیے اگر نوجوان نسل کو ہمیں بچانا ہے تو جتنے بھی جو سینئر لوگ ہیں جو ان کا دعویٰ ہے کہ مسلمان ہے تو ان سب کو جمع ہو کر ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی. جی. اور اسلام کی جو حقیقی قوانین ہیں اس کو پاکستان میں نافذ کرنے کے حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیں اسلام ایک یونیورسل لا ہے. جی. کائناتی قانون ہے. جی. وہ جو لوگوں نے شاید یہ بتا دیا کہ یہ صرف نماز روزہ حج کی بات کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. زندگی میں آپ کے پیدائش سے لے کے موت تک، دنیا بننے سے لے کے ختم ہونے تک ہر ایک شے کے معاملات اسلام نے بیان کیے ہیں کیونکہ اسلام اس کا ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. وقت بہت کم ہے اور تنگی وقت دامن گیر ہے، ورنہ گفتگو کا سلسلہ تو اتنا پیارا تھا کہ یہ ہم سلسلہ چلاتے رہتے. لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم آئندہ آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے، آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور آپ سے دوبارہ ہم گفتگو کریں گے انہی موضوعات پر تاکہ ایک اچھا میسج لوگوں تک ہم پہنچا سکیں، اپنے ناظرین تک ہم پہنچا سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.